تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، اور معجزے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ تہجد تو ہے ہی معجزوں کا دوسرا نام۔ کہ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں نہ پہنچتی یہ دعا عرش تک؟ وہ ٹائم ہی تہجد کا تھا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اترے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ جائے نماز پہ جاگنے والے خدا کے بڑے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا گیا ہے۔ کوئی خدا کا پیارا ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے انتخابات خدا خود کرتا ہے۔ کوئی تہجد گزار خود نہیں بنتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ شب بیداریاں عنایت کی جاتی ہے، اسے بے قراریاں دی جاتی ہیں، اس کی اختلاج قلب اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ وہ نیند لینا بھول جاتا ہے۔ اس کی قسمت میں جائے نماز پہ اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ تہجد کی فضیلت۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس کا مشکل وقت بہت لمبا چلا ہو۔ مشکلات اور مشکل وقت کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ مضبوطی، ثابت قدمی اور بالکل خاموشی سے سہ جائیں۔
بس صبر سے اور سکون سے دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کریں اور تہجد کی نماز ادا کرتے رہو، انشاءاللہ ایک دم ہماری بھی ساری دعائیں سن لی جائیں گی، کیونکہ وہ رب جو انبیاء کرام کا ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تہجد پڑھنے کا سوچ رہا تھا۔ میں یہی سوچتا کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے تہجد کی توفیق ہی نہیں بخش رہا۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین اور الجھن کا شکار تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ الجھن وقتی ہے، مگر میرا دل عجیب کشمکش میں تھا اور میں اس بوجھل پن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کل عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں اللہ سے دعا مانگی۔ میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے اس وقت نہ میں جائے نماز پر تھا نہ کچھ بس بیٹھے بیٹھے شاید گھٹن ہوئی اور اللہ کو پکار بیٹھا، یا اللہ تیرا یہ بندہ جس الجھن میں ہے اس کو اس سے نکال دے اور اپنی چاہت کی سجدے نصیب کر دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا اور دعا ایسی قبول ہوئی۔ پھر رات کے 1 بجے مجھے جاگ ہوئی اور پہلی سوچ ہی تہجد پر گئی کہ شاید میرا اللہ یہی چاہتا ہے، شاید مجھے سکون مل جائے۔ پھر یقین مانے جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے اس رب کی شان۔ میں چند نوافل ادا کر کے جو مجھے سکون ملا ہے وہ شاید ہی کبھی ملا ہو۔ آنکھوں سے آنسو نے خود بخود روانائی شروع کر دی اور یہ دل اب اس رب کے قرب کے لیے مچل رہا تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ سب جو لوگ بے چینی میں ہیں آپ بھی اللہ سے دعا کریں، وہ ضرور سنتا ہے، وہ السمیع البصیر ہے، وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔